تو قبر تک تو امریکہ نے پہنچا دیا تھا، تابوت ان کے پاس رہ گیا تھا، پھر انہوں نے تابوت لیے اور شہروں شہروں گھومے۔ گلوریفائی کرنا، گلیمرائز کرنا، کسی سیاسی اختلاف سے پوری اونٹنی نکال لینا، یہ تو ان مجوسیوں پر ویسے ہی ختم ہے۔ دکھ تو ان کو یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، تہذیب، واٹ ایور واز دیٹ، اس کا خاتمہ کر دیا، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو ان کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا۔ عربوں سے زیادہ پرشینس کو، پارسیوں کو، مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے بیت المقدس بھی فتح کیا۔ اول فاتح بیت المقدس تو سیدنا عمر ہے نا، اور اسلام ایران تک پہنچایا، آتش کدے کی آگ بجھائی۔ لیکن ہوا الٹا۔ وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسلام کا آنا ان کو پسند ہی نہیں آیا۔ تو حضرت عمر بھی پسند نہیں آئے، تو تمام صحابہ بھی پسند نہیں آئے۔ یہ وہی لوگ تھے نا جب وہاں پر آئے، انہوں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں لِكَيْ نُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں دے دیں۔ ایک صحابی کا لقمہ گرا، انہوں نے اٹھا، دوسرے نے منع کیا، انہوں نے کہا کیا کرو بادشاہ کا دربار، انہوں نے کہا کہ اَنَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، میں ان بیوقوف اور احمقوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ والی مقدس جماعت آئی تھی جو ببانگے دوہل کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے رویے سے، ان کی تہذیب سے، ان کے افکار سے، نظریات سے، ہر چیز سے دین پھیلا ہے۔ اور پھر انہوں نے دین کا دفاع اپنی تلواروں، اپنی جانوں، اپنی گردنوں، اپنی شہرگ، اپنے خون سے کیا ہے۔ ایرانیوں کو پسند نہیں آیا، تو ایرانیوں نے کیا کیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جس میں لوگوں کو سیاسی اختلاف تھا، اس کو پورا ایک مذہب بنا ڈالا، اور یہ کہا کہ اہل بیت سے زیادتی ہوئی۔ جب زیادتی کا کہا تو پھر ضرورت تھی کہ ان کو الگ شناخت دیتے، حالانکہ اہل بیت صحابہ میں شامل ہے، ایک الگ شناخت دی۔ اب الگ شناخت دی، الگ کر ہی دیا، تو اب صحابہ سے اعلان برات کیا، ان پر سب و شتم شروع کیا، اور ہر موقع پر آپ حسن کی تحریک کو دیکھ لیں جو قلعہ بزار میں تھا، حسن بن صباح، اس نے کس طرح کی تحریک برپا کی۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہاں سے نکل کر حشاشیین وہ پوری امت میں پھیلتے تھے، اسلامی قلم رو میں جاتے تھے، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کو، ان کے سیاسی لیڈروں کو قتل کرتے تھے، لیکن اس کو مظلوم اہل بیت کا بدلہ بنا دیا۔ یہاں امریکہ سے جنگ ہوئی جو 100% مفادات کی جنگ تھی، پچھلے 4 مہینے سے مذاکرات جاری تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر غزہ کی جنگ شروع ہوئی، ادھر ان کے 8 ارب ڈالر ریلیز ہوئے، ان کا وزیر خارجہ مسلسل جا رہا تھا اور مذاکرات ہو رہے تھے۔ جب معاملات صحیح طے نہ ہوئے اور ادھر سے عربوں نے بھی پیسہ دیا کہ ان کے ایٹم بم سے، یورینیم افزودگی والے مواد سے ہماری جان چھڑاؤ، جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی وہلے میں ساری انٹیلیجنس گئی، ساری فوج گئی، سارے بڑے سائنسدان گئے، یہ ان کی تیاریاں تھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم فل تیاری میں۔ تیاری یہ تھی کہ سب سے بڑا راہبر، جن کو راہبر معظم کہتے تھے یہ لوگ، وہ 7 منزلہ زمین دوست تہ خانے میں اپنی پوری فیملی سمیت مارا گیا۔ ایک نے روتے ہوئے بتایا کہ اتنے بڑے بڑے بم گرائے کہ اگر شہر پہ گرتے تو شہر تباہ ہو جاتا، اس طرح کے 7 گرائے تو وہاں سے نہ بال ملا نہ کھال ملی، 4 ماہ بابت تابوت نکال لیے۔ حالانکہ فقہ جعفریہ نام کی جو فقہ اس وقت کتابوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، ویسے تو فقہ آپ دیکھیں حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ بھی ایک فقہ ہے۔ اب یہ جو فقہ ہے اس میں اگر کہتے ہیں جسم نہ ہو تو نہ نماز جنازہ ہے نہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے تابوت نکالے، شہروں شہروں گھمائے، اور پاسداران انقلاب جس نے جنوری 2026 میں 60,000 ایرانیوں، ہم وطنوں، ہم مذہبوں کا قتل کیا، وہ پاسداران انقلاب موجود تھی۔ وہ کسی نے خوب کہا، اس نے کہا یہ والی ایران کی حکومت اور پاسداران انقلاب مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں عبداللہ ابن ابی کا 1400 سال بعد اس سے بڑا جنازہ کروا دوں گا۔ ہانکا انہوں نے لوگوں کو۔ نجف کی طرف آئے، عراق کی طرف، اب وہاں پر یہ فقہ مضبوط ہے، اور سیستانی جیسے بڑے علماء وہ بچنا چاہتے تھے اور بہت طریقے سے بچے۔ ایک تو پاکستانی کے بارے میں پتہ چلا، یہاں سے جنازے کے نام پہ گیا سوئٹزرلینڈ نکلا۔ اچھا، وہ شہنشاہ نقوی نے کہا کہ پاکستان آنے دو۔ بھائی پاکستان کے تم صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کون ہو تم؟
تم نے پاکستانیوں سے اجازت لی ہے, تم نے یہاں سے اجازت لینے کے بعد کہنا تھا نا کہ جناب میں نے اجازت لے لی ہے, یہاں ہمارا یہی کام رہ گیا, ہم تمہیں محرم کی سیکیورٹی دیں, جنازوں کی سیکیورٹی دیں, اور جب تمہارا دل چاہے تم تعلیم القرآن راجہ بازار میں گھسو, خنجر مارو, مارکیٹ کو آگ لگاؤ, نمازوں اور مسجدوں کو جلا دو, اور ویڈیو پہ کھڑے ہو کے آپ اجازت مانگ رہے ہو تو ویڈیو پہ کھڑے ہو کے آپ مانگو گے تو اس طرح آتا ہے کسی, وہ کمانڈر ان چیف بھی تھا نا, سربراہ مملکت, اس کا جنازہ اس طرح آئے گا. اور اس کو جنازہ کہنا پتہ نہیں کتنا درست ہے, تابوت تھے وہ. تو اب وہ جو تابوت ہے اس میں نہ کوئی بال کا ٹکڑا تھا نہ کوئی کھال کا ٹکڑا تھا, تو شہروں شہروں گھمایا اس کو بھی گلوریفائی کر دیا, اس کی 7 دن کی تقریبات کر دی. 7 دن کی تقریبات تو ملکہ الزبتھ کی برطانیہ میں ہوئی تھی. بی بی سی اردو نے عجیب لفظ کہا, اس نے کہا انتم سنسکار کی آخری رسومات شروع ہو گئی ہیں. اسلام میں تو یہ ہے نا کہ بچے کا نام رکھو, بچی بالغ ہو جائے جلدی نکاح کرو, کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو پہنچاؤ قبر تک. تو قبر تک تو امریکہ نے پہنچا دیا تھا, تابوت ان کے پاس رہ گیا تھا. پھر انہوں نے تابوت لیے اور شہروں شہروں گھومے. کسی نے کہا بولا اس طرح تو وہ اولمپکس کی جو وہ مشعل ہوتی ہے نا جو جلائی جاتی ہے اور اس کے بعد شہروں شہروں لے جائی جاتی ہے, میں نے کہا جنازہ ہے, کوئی اولمپک کی مشعل تھوڑی ہے یہ. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مارے, اپنا سر پیٹے, اپنا گریبان پھاڑے, اپنے آپ کو لہو لہان کرے تو کیا کریں گے اس کو؟ پریکٹیکل لائف میں وہ اسے پاگل خانے بھیج دیں گے. لیکن آپ دیکھیں یہ فکشن ہے. انہوں نے کربلا سے پورا مذہب کھڑا کیا, پورا فکشن کھڑا کیا, اس کو اتنا گلوریفائی کیا کہ اس کو ایک مذہبی عبادت بنا دیا. اپنے آپ کو مارو پیٹو, لہو لہان کرو, بچوں کو تھپڑ مارو, ان کے سر پہ کٹ مار دو, کیا ہے جی اجر و ثواب ہو رہا ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی گالی دینا, جاہل بھی, تو دوسرا جاہل یہ کہتا ہے کہ یہ گندا کام کر رہا ہے. انہوں نے گالی دینے کو اجر و ثواب بنا دیا. انہوں نے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں جیلیں بھری ہوئی ہیں, مسلمانوں کو پھانسیاں دے رہے ہیں. اس وقت جینوسائیڈ چل رہا ہے پریکٹیکلی عراق میں. انہوں نے وہاں سے وہ اڈا برآمد ہو گیا اور اس اڈے سے ایران پر حملے ہو رہے تھے, اور یہ اٹھ کر حملے کر رہے ہیں عرب ملکوں پر. تو آپ گلوریفائی کرنے کی حد دیکھیں کہ وہ جنازہ ہو, وہ اپنے آپ کو مارنا اور لہو لہان کرنا ہو, وہ مظلوموں کی شہادت ہو, یہ ہر چیز کو اتنا گلوریفائی کر کے کھڑا کرتے ہیں, اس کا ایسا فکشن لاتے ہیں, اس کی پوری کہانی بناتے ہیں کہ اس کو مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں. چنانچہ 12 ائمہ تو تھے ہی تھے, اب نائب امام کا عقیدہ گھڑا. وہ ایک امریکہ میں سرجن بیٹھا ہوا, انہی کا ہم مذہب, وہ روتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا کر دیا یہ, اور ان کے جنازے شروع ہو گئے. تو یہ جو فکشن کا اور گلوریفائی کرنے کا ایک تاریخی تسلسل ہے, مذہب کے فالوورز کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس اندھے کنویں کی طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے, اور آخر کار اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے.